نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینۃ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہدی اللہ، کیوں کر، کس طرح ہدایت دے اللہ قومن، اس قوم کو، کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے، کافروا بعد ایمانہم، کفر کیا انہوں نے، کافر ہوئے، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، وشاہدوا، اور گواہی دی، ان الرسول، بے شک رسول، حق وجاءہم البینۃ، سچ ہے، وجاءہم البینۃ، اور آئی ان کے پاس دلیلیں، نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ کیا ہوں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے روز محشر، آخرت میں، قیامت کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا طریقہ صرف قرآن کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو اسلام کے طریقے کو اپنانا اور سنت کے مطابق زندگیوں کو گزارنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العزت آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں کہ کیوں کر اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے گا جن کے پاس اللہ نے روشن دلیلیں بھیج دیں، واضح نشانیاں ان کے پاس آ گئی تھیں، قرآن ان کے پاس تھا، اور اس سے پہلے کی کتابوں میں، یعنی اہل کتاب کی اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے، ان کے دل مانتے تھے، ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کو پتہ تھا کہ جو رسول آئیں گے وہ کیا ہوں گے، حکم، وہ سچا، وہ سچے ہوں گے، وہ سچے رسول ہوں گے، اور یہ سب کچھ پیشن گویاں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی بات سے مڑ گئے۔ ان کے دل میں تو ایمان تھا لیکن انہوں نے زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا۔ تو اللہ نے پیچھے فرما دیا نا کہ جو اسلام کے خلاف جائے گا یا قرآن و سنت کے خلاف جائے گا تو وہ تو اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وہ طریقہ، وہ دین ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کفر کیا تھا، اہل کتاب نے، ایمان کے باوجود اور اس شہادت کے باوجود کہ رسول آئیں گے، وہ سچے ہوں گے، وہ اب پھر گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو سخت سزا سنائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، برابر ہیں کہ آپ ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور اوپر ان کی نگاہوں کے اللہ رب العزت نے پردے ڈال دیے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو ایسی ظالم قوم کے لیے اللہ رب العزت نے سزا ہی سزا رکھی ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کی مزید ان کو سزا سنائی ہے، اور بہت سخت انداز میں اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ہے ان کا، سزا ہے ان کی، انا یہ کہ علیہم اوپر ان کے ہے، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکاتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کی۔ لعنت اللہ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں، اور ان پر فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اور یہاں انسانوں سے مراد تمام امتوں کے انسان ہو سکتے ہیں، کیونکہ بد عہدی کو تو سب ہی برا سمجھتے ہیں، اور آخر میں تو کافر ایک دوسرے پر لعنت ہی کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج کے دور اور وقت اور حالات کے مطابق سوچیں، تو آج ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی پابندیوں سے ہم سب بھی بھاگتے ہیں، اور پابندیوں سے بھاگنا اور عہد کو توڑنا تو فسق کہلاتا ہے، جبکہ اطاعت تو یہ ہے کہ مشکل ہو یا آسان ہو، اللہ کا حکم ہے تو بس کرنا ہے تو بس کرنا ہے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ دوسرا راستہ تو آگ کی طرف جاتا ہے، جہنم کی طرف جاتا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، کسی اور مذہب سے دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو وہ بڑے آرام سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب اسلام پسند ہے، الہامی مذہب ہے، لیکن اس میں پابندیاں بہت ہیں، اس میں پردہ بہت ہے، تو یہ پابندیاں ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اہل کتاب کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی ہٹ درمی تھی کہ ان کے اندر بھی آخرت کا خوف نہیں تھا، لیکن جو مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کے احکام کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، وہ اللہ کے حکموں پر سر دھڑ سے قربان ہو جاتے ہیں، سر تن دھڑ ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کسی سفر پر ہیں، سامنے کوئی چڑھائی ہے، اس چڑھائی پر چڑھنا ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب ہم پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے شیر کھڑا ہوا ہے، اور اگر پیچھے نیچے کو اتریں گے تو شیر کھا جائے گا، تو کوشش کر کے اگر ہم کیا کریں گے، کوشش کر کے چڑھائی کو چڑھ ہی جائیں گے نا۔ تو یہ کوشش کر کے چڑھائی کو پار کرنا یا اس مقام تک پہنچنا، مشکلوں کے ساتھ بھی پہنچنا ہے تو بس پہنچنا ہے، آسانیوں کے ساتھ بھی پہنچنا ہے تو بس پہنچنا ہے۔ جب نظر اللہ پر ہوتی ہے، نظر آخرت پر ہوتی ہے، اور انجام جنت ہوتا ہے، جو انجام اللہ کی معرفت پر ہوتا ہے، تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو پھر مشکلیں نہیں لگتی، کیونکہ پیچھے تو پھر جہنم ہے، جو پیچھے کا راستہ ہے وہ تو جہنم تک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہے اگر جھوٹ بولے، یعنی بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت اگر اس کے پاس رکھوا جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، یا اس کے ہمسائے جو ہے وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو ایسا انسان پکا منافق ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ دین کا راستہ مشکل ہے، اور ایک پکا سچا جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا، وہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ جبکہ اہل کتاب نے تو ہر کیا ہوا وعدہ، اللہ رب العزت سے کیا ہوا وعدہ، اس کو بھی توڑ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ ان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیف یہد اللہ، تو اللہ کیسے ان کو ہدایت دے سکتا ہے جس قوم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں سے مراد جہنم ہے، کہ وہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، یعنی ان کے عذاب میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی بریک نہیں ہوگی، ان کو کنٹینیو عذاب ملتا رہے گا ایسے لوگوں کو۔ استغفر اللہ۔
سامعین، اہل کتاب نے آخری دم تک اپنی ہٹ درمی کو ختم نہیں کیا تھا، وہ تکبر کا شکار رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سخت سزا سنائی ہے۔ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اپنے گروہ کے علاوہ اور کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ ان کی ایسی برائیاں تھیں کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور یہ برائیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ دین سے دور تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فاسق اور گناہ گار قرار دیا، اور ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ان کو ٹھہرایا، اور ان پر نہ ختم ہونے والے عذاب کی ان کو نوید سنائی۔ تو سامعین، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق دین اسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔